اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو HR ٹیسٹ پریپریشن۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ANF کے انٹرویو کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو مزید انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے گرلز اینڈ بوائز آپ لوگوں نے اپنا کانفیڈینس جو ہے وہ بالکل مینٹین رکھنا ہے، بالکل بھی لوز نہیں کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ گرلز اینڈ بوائز کی جو ڈریسنگ ہو وہ بالکل سمپل ہو، لائٹ کلر ہوں ان میں، اور اگر گرلز جو ہیں وہ دوپٹہ کرتی ہیں یا پھر اسکارف کریں تو اس کو اچھی طرح سے پن اپ کر لیں تاکہ انٹرویو کے درمیان کسی قسم کی انٹرپشن نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو انٹرویو کے حوالے سے ANF کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنی ڈسکس کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم مزید دیکھیں گے کہ ANF کے انٹرویو میں کیا پوچھا جا سکتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز مل سکیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہماری آرگنائزیشن کیا ہے، کب قائم ہوئی، ان کے ہیڈ کون ہیں۔ تو اب جو ہیں وہ پوچھیں گے تو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کوسچن، لیکن وہ کوسچن ایسے ہوں گے کہ ان کا آنسر جو ہوگا وہ ہمیں دینا ہوگا، خود سے، ہر کسی کو اپنے پاس سے دینا ہوگا۔ مطلب اگر وہ آپ سے کوسچن کرتے ہیں کہ وائی ڈو یو جوائن ANF، کہ آپ ANF کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ نے خود دینا ہے، اور جو اس کا آنسر ہونا چاہیے وہ نیچرل ہونا چاہیے، چاہے وہ سمپل ہو۔ آپ نے خود ریزن بیان کرنی ہے اپنے الفاظ میں، آپ نے بالکل بھی کاپی پیسٹ نہیں کرنا کیونکہ بالکل بھی اچھا امپیکٹ نہیں ڈالے گا۔ تو آپ لوگوں کو خود سے جواب دینا ہے کہ آپ ANF کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ANF کے انٹرویو میں کرنٹ افیئرس پوچھے جا رہے ہیں، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے کرنٹ افیئرس یاد کر کے جانے ہیں۔ جنرل نالج کے کوسچن ہیں، آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو پریپیئر ہو کر جانا ہے تاکہ اگر وہ آپ سے کوئی بھی کوسچن پوچھیں تو آپ اس کا ٹھیک سے جواب دے سکیں۔ دوسرا ہے پاکستان اسٹڈیز، مطلب وہ مطالعہ پاکستان کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو پاکستان کی ہسٹری ہے، جب پاکستان بنا تھا 1947 سے 2000 تک، جو ہسٹری ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے وہ زیادہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی آرگنائزیشن کا پیپر ہوتا ہے، کنڈکٹ ہوتا ہے، تو وہ اس میں بھی جو ہمارے پیچھے کی ہسٹری ہے، جب پاکستان بنا تھا اور اب تک 2000 تک جو وہ ہے وہ زیادہ تر پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو ہے یہ 21 تک، یہاں تک وہ اتنا زیادہ نہیں پوچھتے، پیچھے والا جو ہے وہ زیادہ پوچھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ تو وہ آپ لوگوں نے مینٹلی پریپیئر ہو کر جانا ہے، اور میری ویڈیوز بھی ہیں جنرل نالج، کرنٹ افیئر اور پاکستان اسٹڈیز پر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از دا موٹو آف ANF، کہ ANF کا کیا موٹو ہے۔ تو ANF کا موٹو ہے ڈرگ فری سوسائٹی۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے کہ واٹ از ڈرگ ایڈکشن، نشے کا عادی ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو نشہ جو ہوتا ہے ایک دائمی اور ذہنی بیماری ہوتی ہے جو کہ اس شخص کو مجبور کرتی ہے اس کے استعمال پر اور اس کی تلاش پر، اور یہ نہ صرف اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے جو اس کا استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خطرہ بنتا ہے۔ اگلا ہمارا کوسچن ہے کہ ہاؤ ڈرگس ایڈکشن ہیپن، کہ نشے کا عادی کیسے ہوتا ہے انسان۔ تو یہ بہت سے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا تسلسل ہوتا ہے۔ شروع میں جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے ذہن پر ایک خوشگوار اثر چھوڑتا ہے، اور یہ اس کو مطلب مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اس کو دوبارہ استعمال کرے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہوتا جاتا ہے، اور اس کے دل میں نشے کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے دا ایفیکٹس آف ایڈکشن پرماننٹ، کہ جو نشے کا عادی ہوتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ جو استعمال ہوتا ہے نشے کا تو اور طویل عرصے تک، وہ ہمارے ذہن پر اور ہماری جسمانی حالت پر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب ہم اسے ایک لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں
تو یہ ہماری جو جسمانی حالت ہوتی ہے اور جو ہماری ذہنی حالت ہوتی ہے ان کے درمیان جو ہم آہنگی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن پر اور ہماری جسمانی حالت پر مرتب کرتا ہے۔ اگلا ہمارا کوشچن ہے کہ واٹ از دا مینڈیٹ آف ANF ایز پر اینٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ 1997۔ جو ANF ہے اس کا ANF اینٹی نارکوٹک فورس ایکٹ جو 1997 ہے اس کے حوالے سے کیا مینڈیٹ ہے اس کا، تو میں نے کچھ جو اس کے ہیں امپورٹنٹ وہ ادھر لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا یہ ہے کہ جو بھی نشہ آور اشیاء ہوتی ہیں یا ادویات ہوتی ہیں ان سے متعلق ان کی انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے اور ان کے متعلق قانونی چارہ جوئی کرنا ہوتا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہوتا ہے، پھر ان کی ایسے لوگ جو کہ اس کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں ان کے جو اثاثہ جات ہوتے ہیں ان کو فریز کرنا ہوتا ہے، ان کی تلاشی لینا ہوتا ہے، اور جو لوگ غیر قانونی طور پر نشے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگاتے ہیں، جیسے پوپی ہوتی ہے، افیم ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو غیر قانونی طریقے سے اگاتے ہیں، تو اس کی جو کلٹیویشن ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے اور ان کو سزائیں دینا ہوتا ہے ANF کا مقصد۔ اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتی ہے انفارمیشن نشے کے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں وہ ان سے شیئر کرتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے اپنے ممبرز ہوتے ہیں اسٹاف کے، اور جو دوسری ایجنسیز ہوتی ہیں قانون نافذ کرنے والی، ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو تربیت دیتے ہیں نشے کی روک تھام کے لیے جو اقدام اٹھانے پڑتے ہیں۔ اگلا ہمارا کوشچن ہے کہ کین ڈرگ ایڈکشن بی ٹریٹڈ، کہ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے؟ تو آج کے جدید دور میں چونکہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور بہت سے ایسے جو ہے طریقے دریافت ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کو زندگی کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے اور ان کی مدد کی جا سکتی ہے اس عادت کو چھوڑنے میں۔ تو یہ دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں، ایک تھیراپیز ہوتی ہیں اور دوسری جو ہوتی ہیں وہ میڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ اگلا ہمارا یہ کوشچن ہے کہ واٹ ٹو ڈو ایف اے فیملی ممبر اور فرینڈ از ابیوزنگ ڈرگس، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر جو ہمارے کوئی خاندان کا بندہ ہو یا پھر ہمارا جو کوئی دوست ہو یا قریبی کوئی رشتہ دار ہو وہ نشے کا عادی ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے متعلق تعلیم دینی چاہیے کہ نشے کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور نشہ کتنی بری چیز ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو، اور جو اپنے سراؤنڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل اس کا عادی ہو جائے۔ اگر شروع میں ہمیں پتہ چلے کہ کوئی نشے کا عادی ہو رہا ہے یا کوئی استعمال کر رہا ہے اس طرح کی چیز، تو ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نشے کا عادی ہو جائے یا کوئی اس کو یہ بیماری لگ جائے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو ہاسپٹلس میں لے کر جانا چاہیے اور ان کا ادھر ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے باقاعدہ۔ اگلا ہمارا یہ کوشچن ہے کہ ہاؤ از ANF سپورٹنگ ڈرگ ابیوز وکٹمس، کہ ANF کس طرح سے جو نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں ان کو مدد فراہم کرتا ہے؟ تو ANF کے جو ایکٹ ہے CNS ایکٹ 1997، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہماری صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں ان کی ہسپتالوں میں رجسٹریشن کروائی جائے اور ان کی مدد کی جائے اور ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ANF جو ہیں انہوں نے نشے کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے، نشے کے عادی افراد جو ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے خود کے اپنے ہاسپٹلس بھی قائم کیے ہیں جن کا نام میٹریسز ہے، وہاں پر بھی وہ ان کو رہائش دیتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ان کے لیے نوکری بھی تلاش کرتے ہیں تاکہ جب وہ اس مرض سے واپس باہر نکلیں
تو ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں اور وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اگلا ہمارا کویشچن ہے کہ ہاؤ کین پیپل رجسٹر ود میٹریسز فار دیئر ٹریٹمنٹ، کہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو میٹریسز میں داخل کروا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو جو بھی انسان نشے کا عادی ہوتا ہے وہ اس کی فیملی کو اسے میٹریسز میں لے کر جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں پر ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو فل کرنا چاہیے۔ تو جو میٹریسز ہیں وہ کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد میں ہیں، پشاور اور جو کوئٹہ ہے وہاں پر ابھی بن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہاں پر ہمیں اپنا CNIC کارڈ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد تصویریں ہوتی ہیں، پھر انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس ہمیں دینے ہوتے ہیں جو ہمیں فل کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ٹوکنز وغیرہ دیں گے، پھر لیب ٹیسٹ ہوں گے، پھر وہ چیک کریں گے، مطلب ایک پروسیجر ہوگا ان کا، وہ ہمیں فل کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے میٹریسز میں داخل ہونے کا طریقہ نشے کے عادی افراد کے لیے۔ تو یہ تھی ہماری ANF کے انٹرویو کے حوالے سے ویڈیو۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔